وہ انشاءاللہ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، میرے چاند کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ یہ ڈیوٹی سمجھ کے نہ کریں کہ ہماری جاب ہے، ہمیں سیلری ملتی ہے۔ آپ وہ کام کر رہی ہیں جو اللہ نے انبیاء سے کام لیا ہے۔ قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں پیچھے سے کھڑے ہو کر بس ویو ہے سارا پیچھے بس۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے نبیوں سے کام لیا ہے، قوموں کی تدبیر بدلتی اس بلڈنگ سے، یہاں سے اے سی پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے ڈی سی پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے سی ایس ایس کرتے ہیں، یہاں سے بچے چارٹر اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں، یہاں سے پی ایس پی افسر بنتے ہیں، یہاں سے بچے جناب سی ایس ایس کر کے آفیسر بن جاتے ہیں، یہاں سے عدلیہ بنتی ہے، یہاں سے وزیر اعظم، یہاں سے نبی سی ایم بنتا ہے، یعنی جس شعبے میں بھی کوئی آفیسر جاتا ہے آپ لوگوں سے تراش کے ہی جاتا ہے، آپ جس کو تراش دے وہ ہیرا بنتا ہے۔ مگر آپ کتنے میں کہتا ہوں سلوک کے قابل لوگ ہیں جو اساتذہ کرام ہیں کہ یہ ایک روڈ ہوتا ہے، ماں باپ اور اساتذہ ایک روڈ کی مانند ہے۔ روڈ کے اوپر سے گزرنے والی گاڑیاں جتنی ہیں وہ ساری گزر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہیں، مگر روڈ وہیں رہ جاتا ہے۔ استاد اور ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے ہیرو کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر، جی ایچ کے او میں چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، عدلیہ میں چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتا ہے، مگر اساتذہ اور ماں باپ جو محنت اس پہ کرتے ہیں صبح اٹھ کے اس کے لیے ٹفن تیار کرتے ہیں، سب کچھ وہ وہی رہ جاتے ہیں، ماں باپ بھی وہی رہ جاتے ہیں اور ٹیچر بھی وہی رہ جاتے ہیں۔ مگر آپ کے حوصلے کو سلوٹ ہے کہ آپ تھوڑی سی سیلری لے کر اپنا مہانہ میں گزارا کر کے ان قوموں کے بچوں کو آپ ترقی دے رہے ہیں جن کو اساتذہ کا خیال نہیں ہے۔ وہ وزیر اعظم بن کے بھی اساتذہ کو کہتے ہیں سڑکوں پہ احتجاج کرے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ جب پہلی حلف لیں تو وہ اپنے اساتذہ کے پاس جا کر کہے آئی سلوٹ یو سر جی کہ آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اتنے بڑے عہدے پہ پہنچا۔ مگر یہ احسان فراموشی شروع سے چلتی آ رہی ہے، لوگ اپنے مسلوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اصلاً نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بولتے، بے نسلاں نہ نیکی کریے بوٹیاں چلنا چاہتے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ایک بچے کی نیچر کو جب ہم سمجھیں گے، آپ ایک جب پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے نا بچوں کے والدین سے، تو آپ یہ نکتہ یاد رکھیں، آپ ان سے پوچھا کریں کہ یہ بچہ گھر میں کیسے کھیلتا ہے، گھر میں غصے کے ٹائم اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ بچے کو آپ نے سمجھنا ہے ان کے گھر والوں سے، ایک نکتہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ نکتہ ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس آ کر بار بار غلطی کرتا ہے نا تو آپ بار بار اس کو سمجھا کر غصے میں آئیں تو یہ بہت صحیح کام ہے۔ آپ آتے ہی ادھر بچے کو سمجھانے کے لیے، بچہ آتا ہی ادھر سمجھنے کے لیے، اور بچے کو اسکول میں حاضر نہیں پایا تو یہ سر کی ڈیوٹی نہ رہنے دیں۔ جس محلے سے آپ آتے ہیں، اگر آپ کے محلے سے 2 بچے بھی پڑھنے آتے ہیں تو آپ اس حدیث سے نوٹ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا صحابی تھا، اس کا نام حضرت عمیر تھا، اور دار ارقم کا بھی یہ خاصہ ہے کہ یہ صحابہ کی زندگی بڑی بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ صحابہ کے دار ارقم یہ لفظ ہی وہ ہے کہ ایک صحابی کا گھر تھا اور اس کے گھر میں یہ ضرور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے دار ارقم میں آپ سٹاف ہیں تو آپ کو ایسی باتیں یاد ہونی چاہیے کہ حضرت عمیر بیمار ہو گئے، آپ سے ملے نا کتنے دن، تو آپ سے کا رویہ تھا کہ جو آپ کو نہیں ملتا تھا، غائب ہوتا تھا، تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے اسٹاف میں سے کوئی چھٹی پہ جائے ٹیچر تو آپ کو پوچھنا چاہیے دوسرے سے کہ آج وہ کیوں نہیں آئی، پوچھے ان سے، فون کرے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاقی فرض ہے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھا بھی وہ بچہ نہیں آ رہا تو کہتے یا رسول اللہ اس کا طوطا فوت ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے گھر میں اگر پرندے رکھ لیں تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے بھی اس دور میں دیکھا کہ بچوں نے رکھے۔ وہ کہتے ہیں اس کا طوطا فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس کے گھر پتہ کرتے، اسے تعزیت کرتے۔ وہ طوطے کی تعزیت کیا کرنی تھی؟ دنیا کو بتانا تھا کہ یہ معلم انسانیت کے دل میں ایک چھوٹے سے بچے کی اتنی اہمیت ہے، اتنا خیال ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کی دل جوئی کے لیے اس کے گھر جا جب پہنچے۔ اس کا مطلب ہے بچہ بھی اگر آپ اس کو آپ حوصلہ دیں، داد دیں تو بچے کو آپ کی شفقت کی ضرورت ہے۔ بچے کے پاس اگر ٹیچر پیار سے بٹھا ہی لے نا ساری کلاس کے سامنے اور گلے سے لگا لے تو وہ اتنی ہنر سمجھتا ہے کہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا پیار کیا ہے، تو ساری کلاس میں وہ بچہ سارا دن کھیلتا رہے گا کہ میرے سے پیار کیا۔
حالانکہ یہ آپ کا تو ایک چند منٹ کا پیار ہے، مگر اس کے لیے وہ پہاڑ جتنی خوشی بن گئی۔ آپ سے لوگ کہہ وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا بچہ، آپ اس کے گھر بیٹھے اس کو اپنے ایسے پاس بٹھا کر کہتے ہیں میرے بیٹا ہوں ہے، آپ کا طوطا بہت خوبصورت ہے، اس جیسا تو ملنا ہی نہیں، مگر ہم آپ کو طوطا لا کر دے دیتے ہیں تو آپ میری جان پائیں۔ وہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ حضور کی موجودگی میں وہ بچہ کھانا بھی شروع ہو گیا، پینا بھی شروع، مسکرانا بھی شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ایک چھوٹی سے صحابی کی حضور کے دل میں اتنی عزت ہے، اتنی اہمیت ہے، اور آپ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ جس بندے میں آپ رہتی ہیں، اگر اسکول کا بچہ کو آپ کے ساتھ ادھر پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے اگر وہ نہیں آیا تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کے گھر میں چلے۔ ایک تو ٹیچر جب کسی بچے کے گھر جاتا ہے، گھر والے اس کا بڑا استقبال کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کا ٹیچر ہے، اور پھر ٹیچر اور ماں باپ کا آپس میں ریلیشن شپ ہونا اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہوتے تھے کہ آپ کا بچہ نہیں آیا، آپ کا نہیں آیا، وہ کدھر ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اسکولوں کی عمارتوں تک محدود نہ رہیں۔ اکثر پرائیویٹ اسکول کے میں نے دیکھا اساتذہ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ مالک نا اساتذہ کرام جو ہے لالچ میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے والدین سے نہ ملے، کیوں؟ ان کا رابطہ ہو گیا تو یہ بچے اپنے اسکول میں نہ لے جائیں یا نہ بنا لیں۔ یہ رزق اللہ کے پاس ہے، ہر کسی نے دنیا میں آیا ہے تو رزق کمانا ہے۔ یہ لفظ اسکول کے اونروں کے دلوں سے اڑ جانا چاہیے کہ اگر کوئی ٹیچر کے ساتھ بچوں کے ماں باپ کا رابطہ ہوا یا کوئی موبائل نمبر ہوا، میں نے اکثر دیکھا تو نہیں دینے دیتے نمبر، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ میری پوری دنیا میں بات چلے جانی ہے نیٹ پہ، اور اسکول والوں کے لیے فائدہ ہے اور ٹیچروں کے لیے فائدہ ہے کہ آپ رابطے میں رہیں۔ وہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو جس مالک کے اسکول میں پڑھاتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ان کی کمیونگی سے تو انسان کبھی بھی نہیں بچ سکتا، خواہ جتنا مرضی ان سے محبت کر لے، ان پہ احسان کر لے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ اگر اپنے کلاس میں ایک بچہ نہیں آتا تو اس کی ذمہ داری آپ اپنے پہ لیں۔ پرنسپل کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسکول کے اونر کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود رابطہ رکھیں، کیونکہ بچہ چھٹی جب کرے گا تو آپ اس کے والدین سے جب خود مل لیں گے، رابطہ کر لیں گے، تو مجھے امید ہے کہ ماں باپ کے دل میں ٹیچر کی اتنی عزت بیٹھ جائے گی کہ میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ اسی طرح بچوں سے کتنا پیار تھا مصطفیٰ کریم کو کہ ایک بچہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے صاف کر دیتا تھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن نہ آئے تو آپ نے پوچھا بھی وہ یہودی بچہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جب درخواست آتی ہے کہ بچہ بیمار ہے تو اس کو چھٹی دے دی جائے۔ ایک تو جھوٹ پکڑا جائے گا، اگر وہ درخواست جھوٹی ہوئی، بچے کی گڑبڑ ہوئی، کوئی مسئلہ بچے کے اندر سے کوئی تیزی ہوئی تو آپ گھر جا کے اس کے چلے جائیں گے یا کال پہ پوچھ لیں گے، تو آسان طریقہ اس دور میں کال کا، تو آپ کے پاس موبائل ہوگا تو وہ بچہ کی خرابی گھر والوں کو بھی فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کے چھٹی کی، اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے، تو بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کی آج سے عادت بن جائے گی کہ میں نے جھوٹ نہیں پکڑا، میرا جھوٹ پکڑا گیا۔ جو چیز بچے کو ابتدا میں مل جائے بچہ ساری زندگی وہی کرتا ہے۔ جب آپ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا، یہ آپ استاد ہیں، آپ نے ججمنٹ کر لی، آپ اس کے جج بھی ہیں۔ جب آپ کے پاس بچے بیٹھے آپ جج بھی ہیں، ان کے ججمنٹ آپ نے کرنی ہے کہ اس بچے میں کون سی خامی جو میں نے دور کرنی، کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم بچوں کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یہودی بچہ تھا، اب ہم تو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مسالے کی محبت کرتے ہیں کہ یہ اس مسلک کا یہ مسلک، یہ سٹاف پہ ایک بات ختم ہونی چاہیے۔ آپ اونلی مسلم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو آپ کاپی کریں، ان کی بات کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم 1.5 ارب مسلمان اور 6.5 ارب دنیا میں غیر مسلم ہیں، ہمیں 1.5 ارب کو مسلمان دیکھنا چاہیے، اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں 6.5 ارب غیر مسلم کو اپنے اسلام کا تعارف بھی کرانا ہے اور ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ اسلام کو یہ نہ ہو کہ ہم اسٹاف میں بھی اس طرح کی لفظ رکھیں کہ یہ اس مسئلے کی ٹیچر ہے، یہ اس مسئلے ٹیچر ہے، نہیں، یہ ساری تفریق ختم کریں۔
آپ اونلی ایک استاد ہیں، استاد ایک قوم کے لیے ایک سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ قوموں کو اللہ کی اچھی منزل پہ پہنچاتا ہے، محنت کر کے ان کو تعلیم دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ آپ علم نور دیتے ہیں، علم فنون اور ہوتا ہے۔ علم فنون میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی واشنگ مشین بنانا سیکھ جاتا ہے، کوئی دیوار بنانا سیکھ جاتا ہے، کوئی سب انجینئر بن جاتا ہے، کوئی واقعہ میں چلے جاتا ہے، اس کے پاس فن ہوتا ہے۔ وہ علم فنون رزق کمانے کے لیے لوگ حاصل کرتے ہیں، مگر علم نور جو ہوتا ہے یہ ایک علم، یہ اللہ کو پہچاننے کا علم ہوتا ہے۔ علم نور آپ لوگ دے رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے کو آپ سمجھا رہے ہیں اللہ کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، بچے آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے، آپ ان کو علم نور روشنی والا علم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں علم نور روزگار کے لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ آپ بچوں کو نرسری سے موٹیویٹ شروع کریں کہ میرے بچے کبھی بھی آپ نے یہ لفظ نہیں کہنا کہ میں پڑھ لکھ کے نوکری مل جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی، مجھے پڑھ لکھ کے اگر میں پڑھا لکھا ہوگا تو مجھے کوئی تنخواہ اچھی مل جائے گی۔ یہ لفظ ہی ختم کر دیں آپ بچوں سے۔ کیوں کہ تعلیم روزگار کے، اگر تعلیم سے رزق ملتا یہ چوہوں بندروں سوروں کو کیسے رزق ملتا؟ ان کے پاس تو کوئی تعلیم نہیں، جانور کو بھی مل رہا ہے رزق۔ تو اس لیے علم جو حاصل کرنا ہے، آپ نے چھوٹے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی کہ علم حاصل کرنا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنا پڑ گیا خضر علیہ السلام کے پاس جا کے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء میں رسول کا سب سے بڑا عہدہ تھا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر رسول جو نبی بھی ہوتا ہے رسول بھی ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سید رسولوں میں، اور رسول کا اصل میں جتنے لفظ ہیں رسول وہ ہوتا ہے جس کا ہر لفظ شریعت ہو، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ تو پھر علم کے لیے ان کو بھی جانا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیچر کو دوسری ٹیچر سے کوئی تھوڑا سا مستفید ہونے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا پڑے، تو یہ کبھی مت سوچنا کہ وہ مجھ سے سینئر ہو جائے گی لوگوں کی نظر میں۔ نہیں، علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کرنا، پوچھنا، یہ کوئی بڑا چھوٹے پن کی نشانی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت، بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت۔ اس کا کیا مطلب کہ کسی کے پاس کام علم، کسی کے پاس زیادہ علم، اور کسی کے پاس کتاب، کسی کے پاس صحیفے، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، رسولوں کا سردار، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو آپ دیکھیں یہودی بچہ بیمار ہوا، آپ سے کہ میں اس لیے یہ لفظ سنانے لگا ہوں حدیث کہ آپ نے یہ تمیز ہی ختم کر دینی کہ یہ مسلم بچہ ہے، یہ کرسچن بچہ ہے۔ اسکول میں ہندو بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے، آپ کے پاس کرسچن بھی پڑھتا ہے، آپ کے پاس کسی بھی مذہب کا بچہ اسکول میں آئے تو وہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے اخلاق سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ تاکہ وہ بچہ آپ کے اخلاق سے، وہ یہودی بچہ تھا۔ بچے فطری طور پہ طبی طور پہ محبت کرتے ہیں، بچہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے ماں باپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنے ٹیچر سے۔ میرے بچے، میں گھر میں ہوتا ہوں نا، کوئی بھی چیز ہو تو اپنے ٹیچر کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ان کی ٹیچر بھی آگے سے کنجوس نہیں ہے، وہ بھی کبھی کبھی کوئی چیز ان کو بھیجتی ہے۔ یہ محبت ہے بچے کو جیتنے کا طریقہ۔ اب تھوڑی سی جب وہ چیز بھیجتی ہے نا ان کے ہاتھ، اور ہمارے دل میں اور محبت بڑھتی ہے کہ وہ ٹیچر کا ہمارے جیسا تو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، مگر وہ اتنی دل کی سخی ہے کہ میرے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی برتھ ڈے پہ، ان کی سالگرہ پہ کچھ نہ کچھ لے کر بھیج دیتی۔ میرے پاس پچھلے 2 ماہ میں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کے کپڑے بھیجے، پھر اب میرے بچوں نے کہا پاپا ان کے گھر بھی جو ہے نا بیبی آیا تو ہم نے لے کر جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیچر نے ان کو سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو گفٹ دینے سے انسان کے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے سکھایا نا۔ تو آپ ٹیچر ہیں، میں ٹیچروں سے خطاب کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بہیو، آپ کا رویہ بچوں سے کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بچے آپ کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہیں وہ گھر جا کے کرتے ہیں۔ استاد جو کرتا ہے وہ بچہ کرتا ہے۔ آپ سب یہودی کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، آپ دیکھیں بچے میں اور جوان میں، پڑھے میں ان پڑھ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکایا، آگے سے یہودی نکلا، آپ نے یہ نہیں پوچھا وہ بچہ کہاں ہے، آپ نے یہ بھی، استاد کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ کسی کو جیتتے ہیں۔ لفظ آپ اس طرح کے چوز کرنے بچے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، بچے ویسے خوش ہو جاتے کہ مدری صاحب نے چاند کہہ دیے۔ حالانکہ ہر بچہ، ماں باپ تو اس کو چاند نہیں کہتے، میں ہر ایک کو چاند کہتا ہوں،
تو آپ کو میری نصیحت ہے کہ دروازے پہ جب پہنچے تو لفظ کیا چوز کیے؟ کہا میرا بیٹا کہاں؟ وہ یہودی کے دل میں اتنی محبت بڑھ گئی. آپ بھی دیکھا نا، آپ کے گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہوتے ہیں، چچی آئی ہو، تائی آئی ہو، بچے کی خالہ آئی ہو، وہ تب تک پیسے نہیں دیتی جب تک آپ پاس نہ ہو. جب آپ پاس ہو گئے تو فوراً بٹوے کے پیسے کٹ کے میں مطلب تیرے لیے شہریں آتی. اصل اس کا دل بچے کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ کی طرف منوس ہوتا ہے کہ ماں اس کی سوچے کہ میرے بچے پہ اس نے پیسے دیے. محبت آپ کے دل میں انہوں نے ڈال دی. اس طرح رسول خدا نے اس کے باپ کے دل میں محبت اس لفظ سے ڈالی. وہ تو یہودی تھا، تو کہنے لگے میرا بیٹا کہاں؟ اس نے بولا یہ نبیوں کا سردار ہے اور اس نے میرے بچے کو بیٹا بولا اپنا. تو کہنے لگا جی وہ بیمار ہے. آپ نے کہا میں اس کا پتہ لینے آیا. تو کہتے اس کمرے میں بڑا بھی آ جائے، ساتھ لے کر گئے. جس نے دیکھنا پسند نہیں کرنا تھا وہ آپ کے ساتھ چلا، اپنے بچے تک لے گئے اور لے کر جا کر کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا بیمار. تو آپ سمجھنے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے بیٹا آپ نے مجھ سے محبت بڑی کی، میرے جوتے صاف کرتے ہو کیا؟ وہ سے محبت ہے. میں چاہتا ہوں جہاں میں ہوں قیامت کے دن وہاں آپ ہو، جنت میں جائیں، آپ میرا کلمہ پڑھیں. اب بچے نے آنکھ ملائی اپنے بابا سے. آپ کے تو آج کل کے تو بچے آپ کو پتا ماں باپ کی آنکھوں سے نہیں بات کرتے، اشارے نہیں سمجھتے. تو وہ بچے کی آنکھ میں حیا ہوتا ہے نا، اس نے آنکھ ملائی، بابا کیا آپ کا مشورہ ہے؟ اس کا مطلب ماں باپ کا مشورہ اس دور میں بھی لوگ لیتے تھے. ماں باپ کا مشورہ بہت ضروری ہے. تو کہنے لگے بیٹا اب میرا کیا آپ سے سوال ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو اپنی مرضی کا اس کا کلمہ پڑھ لے. حضور نے دل جیت لیا تھا دروازے پہ اس کے والد کا، تب دل نرم ہو گیا تو اس نے بولا آپ اپنی مرضی کریں. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. ابھی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ابھی اس نے کلمہ ہی پڑھا تو اس کی جان نکل گئی. تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس کو دوزخ سے نکال کر جاتے جاتے جنت میں داخل کر دیا. تو ہم بھی چاہیے کہ ہم آخری وقت تک کوشش کریں کہ ہمارے بچے جو ہم سے پڑھتے ہیں یہ کامیاب ہو کر نکلیں. رسول خدا کی یہ تعلیم میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہمیں بچوں کو مار سے نہیں، اس کی نیچر کو سمجھ کے پڑھانا. اچھا میں نے دیکھا یہ چائنیز ٹیچر اور یہ انگلش ٹیچر، میں نے ویڈیوز دیکھی، وہ آتے ہی بچے کے ساتھ ایسے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو، میں نے تو دیکھی ہے. چھوٹے بچے جب کلاس میں آتے ہیں تو وہ ان کو اگر سستی پڑی ہو تو کھڑے کر کے ان کے ساتھ ٹیچر بھی اس طرح کرتی ہے تاکہ وہ بچے کی سستی بھی اتر جائے اور ایک انجوائے بھی بچوں کا ہو جائے اور بچوں کو فیل ہو کہ ہماری ٹیچر جو ہے ہماری عمر سے بڑی نہیں ہے. ٹیچر وہ کامیاب ہے جو بچوں کی عمر سے، بچوں کی عمر جیسی حرکتیں ان کے سامنے کرے. آپ ان کے سامنے بڑا بن کے دکھانے تو آئی نہیں، آپ تو ان کو سکھانے کے لیے آئی. بڑا تو آپ نے بننا ہے اپنی سس کے سامنے، بڑا بن کے تو دکھانا ہے آپ نے اپنی نان کے سامنے. یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، آپ کے پاس کتنا علم ہے، آپ کے پاس کتنا تجربہ ہے. یہ بچے آپ کو اپنے میں ایسے گول مل جانا پسند کرتے ہیں کہ بچہ جو استاد سے فری ہو جاتا ہے نا تو پھر استاد کا غصہ بھی برداشت کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے سے لاڑیاں بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کی جو ہے نا چڑکی بھی برداشت کرنی پڑتی مجھے. تو جب آپ نے بچے سے فری نہیں ہونا، بچے کے دماغ کو کھلانے کے لیے آپ کو اس کو کبھی گلے لگانا پڑے گا، کبھی ہاتھ پہ اٹھانا پڑے گا اور کبھی اس کو پیار سے تھوڑا سا تھپڑ بھی لگا دیں، پھر بعد میں پیار بھی کر. جب تھوڑا سا دیکھے بچہ غصے میں تو میرا چاند، میرا مکر، میری بھلائی، بچہ ہو. آپ اپنے لفظ چوز کر لیں، کوئی آپ کو جو لفظ اچھے لگتے ہیں اس کو بول لیں، وہ بچہ خوش. چنا منا کہہ لیں جو بچے بولتے ہیں چھوٹے موٹے یہ لفظ. اچھا یہ ایک اور مسئلہ ہے، ٹیچر جب بچے کا نام بگاڑ دیتے ہیں، آپ کو بچہ ہدی بھی ہوتا ہے تو اسی کہہ دیتے ہیں او گوگلو، اس کو موٹو کہہ دیتے ہیں، گگلا مگلا کہہ دیتے ہیں. اب اصل میں آپ نے پیار سے کہا ہے مگر سارے دوسرے جو اس کے کلاس میں اس کی جو ہے چھیڑ ڈال دیتے ہیں کہ تینوں تے انہوں نے موٹو کیا ہے، تینوں گگلو کیا ہے. وہ گگلو کا نام پہ جانا ہے، وہ ساری کلاس دے وچ دی چڑ بن جائے. استاد کو چاہیے کسی بچے کا نام نہ بگاڑے، نہ اس کا قد دیکھ کر، نہ اس کی ہیلتھی پن دیکھ کر، نہ اس کا سمارٹ پن.
اسی سکے نو پیلا کہہ دیں، موٹے نو اسی کہنے یہ گونگلو ورگا ہے۔ نہیں، ٹیچر نے ہی بچوں کو ایک رستہ دکھانا ہے۔ آپ محلوں میں نام کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ اسکول سے شروع ہوتے ہیں۔ جو اسکول سے بچے کا نام پڑ جاتا ہے وہ گلی میں بھی پڑا رہتا ہے، جو گلی میں نام پڑا رہتا ہے وہ سارے فیام میں محلے میں پوچھنا ہو تو پھر اس سے نام نہیں دستے ہیں، اصل نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کسی کا نام نہیں بگاڑا۔ آپ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، عبد الرشید جس کا نام ہے ہم اس کو اکثر شیدہ شیدہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی نسبت ہے اس کو بگاڑ نہیں سکتا۔ تو نام ٹیچر حضرات کو چاہیے، بچہ لمبا ہو، چھوٹے قد کا ہو، چھوٹی جسم کا ہو، بڑے جسم کا ہو، ہیلدی ہو، دبلا پتلا ہو، آپ نے اس کے جسامت سے نام نہیں رکھا، اس کے اصل نام سے پکارا تاکہ بچوں میں عادت پڑے کہ وہ اس کے اصل نام سے ہی اس کو پکارے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک سٹاف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ نے اچھا لباس پہن کر آنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کالجوں میں یہ ٹیچریں جاتی ہیں، یہ ٹیچر جاتے ہیں، کوئی فیشن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیچر اچھا لباس، اچھی جوتی، اچھی رنگ، اچھی گھڑی، اچھی چیزیں پہن کے آئے گا، بچے دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ نفیس ترین کپڑوں میں رہنا ہے۔ اگر استاد گندا بندہ بن کے پہن کے آئے گا تو وہ بچے تو سمجھیں گے کہ ہم نے یہی اس طرح کے کپڑے یوز کرنے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ٹیچر حضرات جو ہے نمونہ ہوتے ہیں، وہ اچھا لباس پہن کے آئیں گے تو بچے بھی اچھا لباس پہنیں گے۔ تو بچوں کا تو ہوتا ہی یونیفارم ہے، تو ٹیچر جو بھی لباس پہن کے آئے اس میں سب سے زیادہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس لباس سے نفاست نہ، اس لباس سے انسان جو آپ کے جو بچے ہیں وہ یہ سیکھیں کہ میرے گھر میں میرا لباس کیسا ہو۔ انہیں پاٹیاں پینٹا چلتی ہیں، اکثر پروفیسر میں دیکھا منڈیاں پاٹیاں پینٹا پائیاں، گوڈیاں تو پنڈیاں تو کوئی ڈرتا ہی۔ تو ہمیں چاہیے لفظ ہی ایسا آپ ان کے بارے میں چوز کر لیں کہ ان کو خود ہی ندامت آئے۔ جیسے میں نے یہ کہا تھا اے کھوتا کٹنگ چلی، اس کے میں کیسے کھوتا کٹنگ، وہ ماما نے کہنا شروع کرتا ہے وہ کھوتیا وہ مدنی صاحب نے کیا کھوتا کٹنگ، وہ مجھے کٹنگ کرانی چھڑ گئے کہ سانو کا کھوتا کہنا۔ اس طرح کا لفظ معاشرے میں جب کوئی برائی چلے تو ایسا چوز کر لے کہ وہ میوب لگنے لگے ان کو، تو وہ کہے کہ ہم نے تو یہ کام کرنا ہی، مگر برائی سے دور نہیں ہونا۔ برائی جو کرتا ہے اس سے اگر دور ہو گئے تو برائی کون اس سے چھڑائے گا؟ اس لیے پولیس والوں کی گاڑی پہ نکلتا میں جرم سے نفرت ہے، انسان سے نفرت ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ بچہ جتنا مرضی نالائق ہے، ایک تو سبھی کے سامنے اس کو نالائق نہیں بولنا۔ اب دیکھیں میں بیٹھا ہوں، کوئی مولوی آ کے 12 منٹ کبھی مولوی جی تاری گل غلط ہے، کتنا سٹاف میرے سامنے بیٹھا ہے، وہاں وہ غلط ہی ہو مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس نے میری بےزتی کی، انسلٹ کی ہے میرے آڈینس کے سامنے، وہ میرے بیٹھے ہیں سامنے اور میں ان کو لیکچر دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور انہیں کے سامنے آ کر، حالانکہ انہوں نے میری صلاح کی مگر طریقہ غلط ہے، ٹائم غلط ہے، اس کا ایکشن غلط ہے۔ میں ادھر سے باہر نکلوں، دوسرے کمرے میں بیٹھے وہ میرے ساتھ گپ شپ کریں، پہلے میرے سے تعارف کریں اپنا، یہ ہو کہ میں یہ ہوں، میری یہ تقریب ہے، اور سر مجھے غلطی لگی ہے یا آپ کو لگی ہے، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے۔ بچہ غلطی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے سکھانا ہے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں کتنا کچھ سیکھے تھے رسول اللہ سے، 7 سال 6 سال عمر تھی جب رسول اللہ سے ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت حسین، اور یہ اتنے چھوٹے شہزادے ذہین کتنے، ایک بزرگ کو دیکھا وہ وضو غلط کر رہا ہے، تو آپ ٹیچروں کے لیے انہوں نے کیا پیغام چھوڑا کہ اس کے پاس بیٹھ گئے بابا جی کے اور کہنے لگے بزرگوں ہم دونوں بھائی وضو کریں گے، آپ نے غلطی نکالنی ہے کہ ہم میں سے کون غلط وضو کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے وضو کیا تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو سمجھا دیا کہ تم نے وہیں غلطی کرنی جہاں وہ بزرگ کر رہے، تو جس نے غلط کیا وہ بزرگ سمجھ گئے کہ ہاں یہ یہاں غلطی تھی، کہتے جی آپ ٹھیک ہے، میرے میں یہ غلطی تھی، ویسے آپ نے سمجھانے کے لیے میرے لیے غلطی کی ہے، لیکن آپ دونوں بھائیوں کا وضو ٹھیک ہے، میرے گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی غلطی کو سدھارنا، اگر کلاس میں آپ نے ایک بچے کو کہہ دینا تو سارا چنگ لائق ہے،
تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا دل ٹوٹ گیا. بچے کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا. بچے چھوٹے ہیں، ان کا دل چھوٹا ہے. میری بیٹی ہے سب تقریباً 7-8 سال کی، تو دل اس کا کتنا چھوٹا ہے کہ میں اینا غصے نے تھوڑا اینج آخنا دیکھ لوا نا، سارا دن اس نے کچھ کھانا ہی نہیں. اور اس کی ٹیچر نے بھی مجھے بتایا، میری بیگم کہتی جی میں تو میٹنگ میں جاتا نہیں، بیگم ہی جاتی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں اتنا. تو وہ کہتی بھائی ادھر ان کو بولا ہے کہ کلاس میں تھوڑا سا اس کو جھٹک دوں نا، سارا دن اس نے خاموش بیٹھ گیا. اس کا مطلب کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا گھر میں بھی یہی حال ہے. تو اب اس کی ٹیچر کو یہ میری بیگم نے بتا دیا. اب وہ اس نے رویہ چینج کر دیا اس سے بھی کہ یہ بچی ہے ذہین ہے، مگر ڈانٹ ٹپٹ غصہ نہیں برداشت کر سکتی. بچے کی فلم ہوتی ہے یار. تو آپ بھی اس طرح کا رویہ اپنائے اپنے یہ جو آپ کے شاگرد ہیں کہ آپ کو ان کو محسوس ہو کہ یہ ہم دل سے ہمیں لائک کرتی ہے ہماری ٹیچر اور ہمیں پڑھاتی ہے. اب پرائیویٹ اسکولوں میں اکثر یہ بیماری چل پڑتی ہے، چلو ٹھیک ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسکول میں بھیجیں گے. آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ جتنا اسٹاف بیٹھا ہے آپ اس ٹائم عبادت میں ہو. جب اسکول سے آپ آ جاتے ہیں نا، گھر سے نکلتے ہیں اور واپس جانے تک آپ عبادت میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کے بچے کو تربیت دینے کے لیے ادھر آئے. تو جب آپ اسکول سے جائیں آپ کا سفر عبادت ہے. اور اگلی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ جو لڑکی ملازمت کرتی ہے گھر سے باہر، آپ اس کو معیوب مت سمجھیں. یہ آپ بولیں گے کہ ہمیں کیوں آپ نے یہ بات کہی ہے؟ یہ میں نے معاشرے میں دیکھ لیا ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، ہمارے پنجاب میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہونے دیتے. اس کا رشتہ ہونے لگتا تو کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا کام کرتی ہے. آپ یہ چھوٹی نرسری سے شروع کریں بچوں کے ذہن سازی کے لیے کہ عورت کہاں نہیں گئی. میں بتاتا ہوں، جب بھی جنگ ہوتی تھی کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کا پورا ڈال کر ساتھ لے جاتے اور سیاپا، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ عورت اس دور میں بھی گھر سے نکل کر باہر مردوں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے. تو آپ ٹیچر ہیں، آپ سے ہی لڑکیاں پڑھ کے پھر جو اس کے گھر میں والد بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکی کام کے لیے نکلتی ہے. تو کس کا دل کرتا ہے صبح 6 بجے اٹھ کر تارے ارقم کے لیے تیاری کر کے آنا اور پھر شام تک ادھر رہنا اور پھر گھر جانا؟ یہ کم وقت لوگ ہیں جو فرینچائز کی لڑکی، ڈیوو کی لڑکی جو ڈیوو پہ کام کرتی ہیں، یہ اسکولوں میں پڑھاتی ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس سے شادی نہ کرنا، اس سے نہ کرنا. کیوں کہ یہ باہر جاتی ہے، یہ جو بھی کرتی ہے، یہ ولی اللہ ہوتے ہیں. 100 میں سے 5 ایسی ہوں گی جن کا وہ کردار غلط ہوگا. 95% میں قسم دے سکتا ہوں جس عورت نے 6 بجے گھر سے نکلنا ہے اور سارا دن ڈیوو میں، سارا دن اسکول میں، سارا دن فرینچائز پہ پڑھانا ہے، محنت کرنی اور شام تک گھر پہنچنا ہے، وہ تو اپنی عزت بچا کے اپنا کام کر کے کما کے اپنے ماں باپ کے لیے بازو بنی ہوئی ہے. اگر دنیا میں کوئی بری عورت ہو تو وہ تو گھر میں بیٹھ کر سب کچھ کما سکتی ہے. تو میں پوری دنیا کے لوگوں کو کہتا ہوں شیم فار یو جو ایسی ذہنیت کے مالک ہے. یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آپ پہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ڈیوٹی کرتی ہے کہیں. آپ کو کیا پتا ہے وہ کس مجبوری سے یہ جتنی باہر ڈیوٹیاں کرتی ہیں، کوئی اپنی بیوہ ماں کا خامد بن کے کر رہی ہے، کوئی اپنے بیمار باپ کا بازو بن کے کر رہی ہے، بیٹا بن کے کر رہی ہے، کوئی اپنی بہنوں کے باپ بن کے نوکری کر رہی ہے اور اپنی دنیا میں خاشیں دفن کر کے ایک زندہ لاش کفن سر پہ لے کر، جسم پہ لے کر صبح ڈیوٹی پہ نکلتی ہے، شام کو گھر جاتی ہے. اس لیے خدا کے لیے انہوں نے اپنی خواہشوں پہ کفن لیا ہوا ہے. یہ بھی عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم سوئی ہوں، ہم سے پہلے کوئی ناشتہ تیار کر لے. اب آپ کے گھروں میں جتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ میں صبح یہ کام کروں، صبح کروں. اسی لیے میں آپ سے بھی اسٹاف سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں یہ باپ کتنی محنت کرتا ہے، ماں کرتی ہے. ہم بڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اف یو ڈونٹ مائنڈ ڈونٹ ٹچ می لائف. ماں باپ تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ کون ہوتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صبح 6 بجے اٹھتی ہیں، ٹفن تیار کرتی ہیں، 6 بجے کے بعد یہی مائیں کھانا بچوں کو کھلا کر اسکول بھیجتی ہیں.
پھر لنچ تیار کرتی ہیں، پھر برتن صاف کرتی ہیں، پھر شام کے ٹائم کھانا تیار کرتی ہیں، پھر ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ان کو سلاتی ہیں، پھر بچہ اٹھتا ہے، پھر اس کو سلاتی ہیں، پھر دروازہ کھولتی ہیں، پھر صبح 6 بجے تک بچے نازک اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں کہ اتنا اسٹاف بیٹھا ہے۔ کوئی گھر مجھے دکھا دے کسی ماں نے اٹھ کر کہا ہو کہ میں نے تیرے گھر نہیں رہنا کہ یہ تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے اس ماں کو سکون صرف قبر میں ملے گا، باقی سارا ماں باپ اپنا سکون ان بچوں کے نام لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں، ان کو سلوٹ کریں۔ آپ کو اسکول سے کوئی گولڈ میڈل ملے، کوئی ایوارڈ ملے، اگر ماما پاپا فوت ہو گئے تو قبر پہ لے جائیں، اگر زندہ ہے تو ان کے گلے میں جا کر ڈال دیں کہ آئی سلوٹ یو ماما، آئی لائک یو ماما، آئی مس یو۔ یہ آپ کا ہی سب کو بدولت ہے کہ مجھے آج اتنی میری عزت ملی۔ آپ نے صبح 6 بجے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے مجھے برتن صاف کر کے ناشتہ دیا، میرا ٹفن تیار کیا، اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا، میں گجرانوالے گیا تو